دیکھ رہے ہیں اس وقت زیر بحث ہے فارم 45 اور اس حوالے سے کل پی ٹی آئی نے ایک پریس کانفرنس بھی کی سنی اتحاد کونسل نے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی جو الیکشن کمیشن ہے ان کی ویب سائٹ پہ یہ اپلوڈ کر دیا گیا تھا، جس کے بعد ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ اب یہ بحث دوبارہ چل نکلی ہے اور اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کی جانب سے بھی کافی بحث جاری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فارم 45 کو لے کر ایک ملک گیر تحریک چلائی جائے گی۔ وہ پارٹیز جو انتخابی بے ضابطگیوں پر جن کو تحفظات ہیں ان کے ساتھ مل کر، یہ کہا گیا ہے اسد کیسر کی جانب سے۔ اب دیکھنا یہ کہ جو فارم 45 کی گونج ہے یہ رک کیوں نہیں رہی، اس کی وجہ کیا ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اپنے پینلسٹ سے۔ لغاری صاحب آپ سے آغاز کروں گی، کیوں آخر رک نہیں رہا؟ 20-25 روز گزر چکے ہیں، وہی شور شرابہ ابھی تک جاری ہے، وجہ کیا ہے آخر؟ نہیں، وجہ یہ ہے کہ سملرٹی نہیں ہے۔ 47 اور فارم 45 جو ہے اگر وہ یکساں ہیں، ایک جیسے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اس رزلٹ کا اعلان کریں، اور اگر ان میں فلاز ہیں تو آپ پھر بتائیں، اس کی وجہ بھی بتائیں فلاز کی، کہ آپ نے یہ کیسے ہوئے ہیں، کہ کیسے اوور رائٹنگ کی گئی ہے، یا کیسے چیزوں کو چینج کیا گیا ہے، یہ نتائج بدلے گئے ہیں، یہ ساری صورتحال تو لوگوں کے سامنے آنی چاہیے۔ اور یہ ایک توثیق ہے ان لوگوں کی جو خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ فیئر الیکشن نہیں ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ اس ملک کے اندر بہت کم الیکشن، میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی خاص ایسے ہیں، 2 الیکشن جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک فری اینڈ فیئر امپارشل تھے، ایک 1970 کا، اس میں جو ہے وہ ملک ٹوٹ گیا، اور دوسرا 1977 کا، اس میں وزیر اعظم کو پھانسی مل گئی۔ بس اس کے بعد جتنے بھی الیکشن ہوئے وہ مینوپولیٹ ہوتے رہے، انجینئر ہوتے رہے، وہ بنائے جاتے رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جناب کہ اس طرح کے سوالات پیدا ہو گئے ہیں کہ فارم 45 اور فارم 47 کے اندراجات میں فرق ہے۔ اگر یہ فرق ہے تو پھر یہ سوال تو اٹھتا رہے گا نا کہ آپ فری اینڈ فیئر اینڈ امپارشل الیکشن کب کرائیں گے، اور کب ملک کے عوام کو یہ موقع ملے گا کہ وہ اپنے صحیح نمائندوں کا انتخاب کر سکیں۔ صحیح ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔